عہد رسول میں مشرکین 4 قسم کے تھے، مخاطبین بھی 4 قسم کے تھے، مجوس، صابئین، یہود، نصارہ۔ نزول قرآن کے وقت یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین مخاطب تھے۔ 4 طرح شرک ہوتا تھا، بالکواکب، بالملائک، بالعباد الصالحین و بالجن۔ وجہ شرک جسے بناء شرک کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رد المناطق میں اور حافظ ابن قیم نے اغاثۃ اللہفان میں اس پر کلام کیا ہے کہ قوموں میں شرک کیوں شروع ہوا۔ تو لکھا ہے کہ الجہل بالمصالح الشرعیہ والتعدی فی المحبہ عن الحد الشرعی، یا تو معلومات نہ رہی، جہل بڑھ گیا، اور جہالت تمام برائیوں کی اساس اور بنیاد ہے، اور یا یہ کہ محبت اور اعتقاد میں حد شرعی سے بڑھنے لگے۔ التعدی عن الحد الشرعی والجہل بالمصالح الشرعیہ، بالمسائل الشرعیہ، یہی 2 باتیں شاطبی غرناطی نے موافقات میں اور اعتصام بالکتاب و سنہ میں بس کے ساتھ نقل کی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں حق اور اہل حق سے جو اختلاف کرتے ہیں ان میں یہ 2 باتیں موجود ہوگی، جہل کا غلبہ ہوگا اور تعدی حد شرعی سے وہ پائی جائے گی۔ اہل حق میں علم ہوگا، روشنی ہوگی، اور اعتدال ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کا طر امتیاز ہی میانہ روی ہے، اعتدال ہے، القصد فی الامور ہے، واقصد فی مشیئہ۔ میں اس وقت مبادی علوم کے طور پر اس پر زیادہ کلام نہیں کر سکتا، صرف ایک مثال بخاری سے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کا نور علم بڑھ جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ علماء یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین آیت نزلت عندکم لو نزلت عند معاشرنا اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، ایک آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے قرآن شریف میں، مسلمانوں کے ہاں، اگر ہمارے یہود کے ہاں کوئی آیت ایسی ہوتی ہم اس دن جشن مناتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا عرفنا ذالک اليوم، اور دوسری جگہ ہے علمنا ذالک اليوم، ہمیں اس دن کا پتہ ہے اور ہمیں اس کا علم ہے۔ یہ عرفہ کا دن تھا، پیغمبر سفید سواری پر جلوگر تھے، حجۃ الوداع کا ماحول تھا، 1.25 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ صحابہ سامنے حاضر تھے، اور اس آیت کا نزول ہوا۔ تو دیکھو یہود جو جہل میں ضرب المثل ہے،
مال کتاب و مال علم جو علائے عہد میں، وہ اس دن کو کہتے جشن منانا. اور عمر یا صحابہ جو علم سے آراستہ ہے، اعتدال سے آراستہ ہے، وہ عمر جسے پیغمبر کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. ترمذی مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد. اور پیغمبر نے ایک خواب دیکھا، صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمر کا علم بہت زیادہ ہے. تو علماء جو اعتدال پر ہے اور منہج نبوت پر ہے، وہ ایسے دنوں کو جیسے نبی کی ولادت کا دن ہے، نبی کے معراج کی رات ہے، شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، ان کو علم کے ساتھ مناتے. علمنا ذالک الیوم، عرفنا ذالک الیوم. تو جہل نہ رہا نا، اور حد شرعی محفوظ رہی. اور انہوں نے جو کہا کہ اتخذنا ذالک الیوم عیدا، تو اپنی طرف سے جو عید منائیں گے تو عید میلاد النبی والوں کا علم کہا. سر تاپا عمل سے عقیدے تک، اذان سے نماز تک، مہد سے لحد تک جہل میں مبتلا ہے. جہل ہی جہل. تو اغاثہ میں حافظ ابن قیم نے اور رد مناطقہ میں ان کے استاد اور شیخ اعظم ابن تیمیہ نے بجا لکھا ہے کہ بنائے شرک، کیوں شرک شروع ہوتا. ہمارے ایک ساتھی تھے، جید عالم، بہترین مدرس، عمدہ فقیہ، اور ایک اہل حق بزرگ سے بیعت ہو گئے اور خلافت بھی لے لی. بڑی آسانی سے ملتی ہے، ایسے کپڑوں کی دکان سے تان ملتا ہے، بس پیسے چاہیے، اس طرح خلافتیں ملتی ہے. تو میں نے ایک دن دیکھا ان کا ایک مرید جو تھا وہ ان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اس کی محبت ہے. میں نے کہا آپ تو عالم آدمی ہیں، آپ درس دے چکے، تمام کتابوں کا بہترین استاد. بہت افسوس کیا میں نے کہا آپ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں تو آپ کی ہدایت کیسے ہو؟ کہ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہاں اس طرح نہ کرے میرے سامنے. تو یہ سے ایک ادنا مثال بھی دی، وہ نقل عمر کا واقعہ، اور یہ عقلی واقعہ پیش کیا مشاہدہ کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں رہتے، ان سے ضرور خطائیں ہوتی ہے، فحش میں مبتلا ہوتے ہیں. اور کس الہٰذا سلاسلہ ہو، تمام سلسلے ان کے اسی میں مبتلا رہتے. بزرگان دین، اکابر، علماء، اولیاء، وہ خود تو پاک دامن ہے، وہ محافظین شرع ہے الحمدللہ. ان کے بارے میں دل و دماغ صاف ستھرا رہا، وہ ستون ہے اسلام کے، وہ عمائد الدین ہے. لیکن یہ جو بعد میں ظاہر بات ہے کہ انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین ہی کا پوجا ہوا ہے. شیطان کا پوجا کون کرے گا؟ نمرود کی مورتی کون بنائے گا؟ ابو جہل کو کون مندر میں رکھے گا؟ کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اولیاء کہہ کر الہ مانا ہے. قرآن ہمیشہ جب رد کرتا ہے مشرکانہ خیالات کا تو اولیاء کا ذکر کرتا ہے. ولایت کے نام پر ہمیشہ بے اعتدالی ہوئی، علم کے نام پہ نہیں ہو سکتی. علم تو روشنی ہے، وہ تو جہل کو دور کرتا ہے. والحمدللہ علی